السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ لیپ ٹاپ میں پریشانی ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، اس وجہ سے اب ہم سن بھی نہیں پائیں گے بلکہ سبق شروع کر دیتے ہیں بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے کیونکہ اب تک کہ کلا ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اس کا عام طور پر تو ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، لیکن آپ اس کی ذرا حقیقت سمجھ لیں کہ کلا کس معنی کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کلا اس کو کہتے ہیں حرف ردع۔ حرف تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ردع یہ ردع کے معنی ہے ڈانٹنا اور جھٹک دینا۔ تو عربی میں جب پیچھے کوئی ایسی بات ہوئی ہو یا پیچھے وہ ظاہر میں نہ آئی ہو بات لیکن وہاں سے سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس بات کو رد کرنے کے لیے لفظ کلا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے بھی اعمال کرتا رہوں اور جنت میں چلا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ تو ہرگز نہیں یعنی جو یہ سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو لفظ کلا پہلے جو بات آئی ہے اس کو رد کرنے کے لیے اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور اس پر ڈانٹ پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حرف ردع ہو یعنی ڈانٹنے کے لیے، زجر اور توبیخ کے لیے استعمال ہو، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہاں پر اس کا حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن یہ کلا کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ لفظ انا بھی اسی کام کے لیے آتا ہے اور لفظ لام بھی اسی کے لیے آتا ہے، اگرچہ سب میں ہلکا ہلکا فرق ہے، اور لفظ کلا بھی کبھی کبھی اسی معنی کے لیے آتا ہے۔ مفتی تقی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، سچ مچ، تحقیقاً، یعنی انہوں نے کلا کو تحقیق اور مضبوطی پیدا کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ تو آپ اس کا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً۔ تو ہرگز نہیں یا یقیناً، ان الانسان، بے شک انسان۔ تو اب یہاں پر انا بھی تاکید کے لیے ہے تو مضبوطی اور زیادہ پیدا ہو جائے گی، یقینی بات ہے۔ اسی کو بہت اچھی طریقے سے آپ اردو میں ادا کر لیں، اس بات کا یقین رکھو، تو کوئی بھی ترجمہ کر سکیں یقیناً بے شک، کیونکہ ہم تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے یہ دونوں لکھ دیتے ہیں، یقیناً بے شک۔ الانسان، انسان، لیطغی، یہ لام بھی اسی کے لیے ہے، یعنی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ اور یطغی یہ وہی ہے، پریزنٹ مضارع ہے۔ یقیناً انسان بڑا سرکشی کرنے والا ہے، بلکہ انسان بڑا سرکشی کرتا ہے، انسان خوب سرکشی کرتا ہے۔ ہم نے خوب کا ترجمہ کیا ہے لام کا، کیونکہ اصل میں لام کا ترجمہ خوب کے ذریعے سے کر دیا گیا تاکہ الفاظ کے اندر فرق آ جائے۔ تو ہرگز نہیں، یہ دوسرا ترجمہ یقیناً بے شک انسان خوب سرکشی کرتا ہے یا سرکشی کر رہا ہے۔ تو اگر پریزنٹ کنٹینیو کا ترجمہ کریں گے تو کرتا ہے، اور اگر فی الحال کا ترجمہ کریں گے تو کر رہا ہے۔ ان
یہ ان وہی ہے جو مضارع اور پریزنٹ پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر دیتا ہے، اور اس کو مدرسے اور نحو کی زبان میں اور گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مصدریہ، ان مصدریہ، اور ترجمہ اس کا ہوگا کہ رآ، یہ رآ ہے پاسٹ، کہ رآ کے معنی دو ہوتے ہیں، دیکھنا اور سمجھنا۔ یہاں پر دیکھنا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں سمجھنا ترجمہ کریں گے، کہ وہ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، رآ سمجھنے والا جو سبجیکٹ ہے وہ فاعل ہے، وہ ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور وہ لوٹ رہی ہے اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے انسان کی طرف، تو رآ کے اندر ایک ضمیر پرناؤن ہے، وہ تو اشارہ کر رہی انسان کی طرف، اور یہ ہو آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے۔ کہ وہ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ بے نیاز ہے، استغنا کے معنی محتاج نہ ہونا، یہ محتاج نہ ہونا، بلکہ اس کا ترجمہ محتاج نہیں، ان کے رآ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ کہ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو ہے اس سے پہلے لام چھپا ہوا ہے، اس لیے اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہم لام کی وجہ سے، اس لیے کی اب بالکل بات صاف ہو جائے گی کہ انسان جو سرکشی کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے، اس لیے کہ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ استغنا پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے، اور اس کے مدرسے کے لیے کہتے ہیں کہ باب استفعال سے ہے، شروع میں سین تا زائد ہے اور باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، تو اگر لام ہم اس کو چھپا ہوا مانتے ہیں تو پھر اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس لیے کہ، اس لیے کہ رآ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ کلا یقیناً، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی خوب سرکشی کرتا ہے، خوب سرکشی کرتا ہے، ان اس لیے کہ، یہ اس لیے کہ ترجمہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لام یہاں پر چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ رآ وہ سمجھتا ہے ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، انا بے شک، الی ربک اے انسان، یہ انسان وہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا، یقیناً تیرے رب کی طرف ہی الرجعہ لوٹنا ہے، رجعہ کے معنی لوٹنا، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارائیتا، یہ ارائیتا اس کا ترجمہ تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تو ہے کیا، آ کا ترجمہ کیا، اور رائتا کے معنی یہ پاسٹ ہے وہی انعامتا والا، تو نے انعام کیا، رائتا تو نے دیکھا، تو بالکل اگر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں تو اصل تو ہے کیا تو نے دیکھا، لیکن یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے، لیکن قرآن کریم میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے
جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے بات بولی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کا ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرات کرتے ہیں ذرا بتلاؤ، بتلاؤ تو صحیح. تو یہ بتلاؤ تو صحیح، ذرا بتلاؤ ہم کو، مجھے خبر دو. تو یہ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس لفظ سے مراد یہی ہوتی ہے. کیا تو نے دیکھا، یہ تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تو نے دیکھا، بلکہ یہ ہے ذرا بتلاؤ. بتلاؤ بس ہم ترجمہ کر دیتے ہیں بتلاؤ. بتلاؤ. الذی وہ آدمی، یہ وہی اس میں موصول ہے اور آخر میں نون نہیں آئے اس وجہ سے سنگولر کے ہے. جو آدمی ینہا، یہ ینہا شروع میں یا آ گئے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ پریزنٹ مضارع ہے اور تھرڈ پرسن ہے. وہ آدمی جو روکتا ہے، یہ جو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جی یہ الذی کی وجہ سے. جو ینہا کے معنی روکنا. جو روکتا ہے عبدن بندے کو، یہ آبجیکٹ مفعول بھی ہے. جو ذرا بتلاؤ اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے لگائیں گے تاکہ اردو صحیح ہو جائے، ورنہ تو یہ ہوگا بتلاؤ جو روکتا ہے ایسے بندے کو، تو سیٹنگ نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے یہ لفظ ہم اپنی طرف سے بڑھا دیں گے تاکہ صحیح جملہ بن جائے. تو ذرا بتلاؤ اس کے بارے میں جو روکتا ہے بندے کو. اور اگر ہم یہ ترجمہ کریں کیا تو نے دیکھا، ارائیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس آدمی کو، ینہا جو روکتا ہے. اب کوئی لفظ اب بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. میں نے بتلا دیا کہ اگر پہلا لفظ ترجمہ کریں گے تو یہ ورڈ بائی ورڈ ہو جائے گا، اور اگر اس طرح کا بتلاؤ وغیرہ کا ترجمہ ہوگا تو یہ مراد اور اس کی حقیقت کو ادا کرنے کے لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. جو روکتا ہے بندے کو، اذا، اذا کے معنی ہے جب، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کا جواب آپ دینا، اور مستورات میں سے کوئی دینا چیٹ کے ذریعے سے. صلاح کے معنی ہیں، صلاح کون سا ہے، پاسٹ ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے نماز پڑھی. لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں کیا تو نے دیکھا الذی اس آدمی کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں پرزینٹ کا یا مضارع کا. تو یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح؟ اگر صحیح کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جی جن کے آگے یہ آصف النساء لکھا ہوا ہے وہ چیٹ کے ذریعے سے بتلائیں. ان کے سامنے تو معلوم نہیں آئے بھی ہوگا نہیں. جن کے آگے حمزہ خان لکھا ہوا ہے وہ بتلائیں. پہلے جواب دے دیا. ایوری ون ہے، سب کو پہنچ گیا ہوا ہے نا. جی سب کو. چلو جواب تو آ گیا اس کا، لیکن جن سے پوچھا تھا ان کی طرف سے نہیں آیا. عبدن اذا صلی، بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. کیونکہ اذا ہم نے بتا دیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کہ لفظ اذا ایسا ہے کہ وہ اگرچہ پاسٹ ماضی پر آتا ہے تو اس کو بھی پریزنٹ بنا دیتا ہے. تو صلی اگرچہ ماضی پاسٹ ہے لیکن اس کو یصلی بنا دیا، ایسا ہوگا جیسے کہ یہ یصلی کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو کیا تو نے دیکھا الذی اس آدمی کو جو روکتا ہے، عبدن اس بندے کو، روکتا ہے بندے کو، اذا صلی جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیتا، ارائیتا بالکل سیم ہے اوپر والا. کیا تو نے دیکھا یا ذرا بتلاؤ، ان کان علی الہدی، ان کے معنی اگر، اف جیسے آتا ہے، اگر ہو کا ترجمہ ہے کانا کا.
اصل تو کانا کا ترجمہ ہے ہوا، یہ ترجمہ ہوا ہے اس کا تھا، کیونکہ کانا ہے پاسٹ ماضی، اور یکونو کے معنی یہ یکونو ہے اس کا پرزینٹ مضارع، تو کانا ہوا اور پرزینٹ وہ یکونو ہوتا ہے، لیکن اس ان کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے ہو، یعنی یہ ہو بھی پاسٹ میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہو کا ترجمہ پاسٹ کا ترجمہ نہیں ہے، ماضی کا ترجمہ نہیں ہے، ماضی کا ترجمہ تو ہوتا ہوا زمانہ پاسٹ میں ماضی میں، لیکن یہ جو ہو جو ترجمہ کر رہے ہیں یعنی پرزینٹ کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان بھی اذا جیسا ہے، جس طرح اذا پاسٹ کو پرزینٹ ماضی کو مضارع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ان بھی ایسا ہی ہے، لہذا آپ اس کا خیال رکھیں۔ اصل کانا کا ترجمہ ہوا یا تھا یعنی پاسٹ میں، لیکن یہاں ترجمہ ہو کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان کانا اگر ہو وہ، یہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ یہ ورب ہے، اور ورب کے اندر سبجیکٹ چھپا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسا کہ رعا کے اندر چھپا ہوا ہے سبجیکٹ فاعل، اگر ہو وہ علی الہدا ہدایت پر، یعنی ایسا آدمی بدبخت ہے کہ روکتا ہے نماز پڑھنے سے، اور وہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہے، او امر بالتقوی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بچنے کا اور ڈرنے کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن یہ اتنا بدبخت ہے پھر بھی ایسے انسان کو روکتا ہے۔ تفسیر انشاءاللہ اگلی ٹاپک میں آ جائے گی، فی الحال تو ترجمہ سمجھتے رہیے۔ او یا، اس کا ترجمہ عام طور پر تو یا ہی ہوتا ہے، او کے معنی یا، لیکن بعض مرتبہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ سے، کیونکہ لفظ او کبھی کبھی اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات کہی اور اس سے بڑھ کر آگے ترقی کرتے ہوئے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو او سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جیسے ارائیت ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، تو یہ تو یہ بات کہا کہ ہدایت پر وہ خود ہے، تب بھی اس کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ تو لوگوں کو بھی ہدایت کا حکم دیتا ہے، تو وہ اس سے بھی بڑھ کر آگے بات کہی گئی، وہ او کے ذریعے سے کہی گئی، تو اگر ہم یہ دوسرا ترجمہ کریں تو اس کو اردو زبان میں بلکہ سے ادا کریں گے، بلکہ وہ تو حکم کرتا ہے تقوی کا، یہ با وہی سیلے کے لیے ہے جو یعنی ورب کے ساتھ ہیلپنگ ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ او امرا، یہ امرا بھی پاسٹ ہے ماضی ہے، لیکن وہی کیونکہ او کی وجہ سے اس کا کنیکشن ہو گیا ان سے، اور ان نے جب کانا کو پرزینٹ بنا دیا تھا، اسی طریقے سے امرا کو بھی پرزینٹ بنا دے گا، کیونکہ اس کا اثر وہاں تک جائے گا۔ اگر ہو وہ ہدایت پر یا حکم دیتا ہو تقوی کا، یا دوسرا ترجمہ بلکہ وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، یا ہی ترجمہ کر لیجئے کیونکہ اکثر لوگ یا ہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن مطلب یہ سمجھ جائیے کہ یا کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، یہ تو ایک ہلکے درجے کی بات ہے، بلکہ تو اس سے بڑھ کر وہ دوسروں کو بھی ہدایت کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ یہ اس کو بھی روکتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور پڑھائیں گے او ہمارا بالتقوی، تو بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آج تو، تفسیر بھی کرنی ہے اس کی اور شان نزول بھی ہے اس کا۔ تو اس میٹنگ کو ہم یہی پورا کر دیتے ہیں، اور پھر نیا لنک آئے گا گروپ میں، دوبارہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں تفسیر بیان کر دیں گے۔ تو ایک بار ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ یقیناً، انا بے شک، الانسان انسان، لا خوب یطغی سرکشی کرتا ہے، یقیناً انسان خوب سرکشی کرتا ہے، ان رآ، قرآن تو یہ ہے ان رآ، اور یہاں پر لام چھپا ہو اس لیے ترجمہ کریں گے لئن، اس لیے کہ رآ وہ سمجھتا ہے، ہو اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ محتاج نہیں ہے، انا بے شک، الی ربکا آپ کے رب ہی کی طرف، بلکہ آپ کے رب کی طرف نہیں بلکہ کہیے بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے،
یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان سے بات کر رہے ہیں کہ تو اتنی اکڑ میں آ رہا ہے کہ سرکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تجھ سے کہہ رہے الا ربی کا، سن لے اچھی طرح، تیرے رب ہی کی طرف تجھے لوٹنا ہے، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف تجھے لوٹنا ہے. اور رجوع کے معنی لوٹنا. اور آئیتا، کیا تو نے دیکھا، یہ اب عام آدمی سے بات ہو رہی ہے. یعنی ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک نماز پڑھنے والی بات ہے، دوسرے ہدایت پر ہے، تیسرے وہ لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، اور ایک ایسا خبیث ہے کہ ایسے انسان کو وہ اس نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ارآیتا، کیا تو نے دیکھا یا بتلاؤ اس کے بارے میں، الذی جو ینہا روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا صلی جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارآیتا، کیا تو نے دیکھا، ان کانا اگر ہو وہ سے مراد جو نماز پڑھنے والا ہے، علی الہدی ہدایت پر، او یا ہمارا حکم دیتا ہو بالتقوی تقوی کا. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، پرہیزگاری کو. یا حکم کرتا ہے تقوی کا، یعنی گناہوں سے بچنے کا، پرہیزگاری کا. تو یہ میٹنگ پوری کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.